الرحیم۔ تمام والدین کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے ماہانہ بیان میں۔ حضرت نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں ہیں جو والدین سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ والد بھی موجود ہیں، بچوں کے والدہ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعریف کے لیے چنا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اپنی کتاب کے لیے ہم چنتے ہیں۔ یہ نہ میری طاقت ہے نہ آپ کی طاقت ہے کہ اپنے بچے کو لگا دیں اور قرآن پاک پڑھوا دیں۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب چن لیا، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ضرور ان میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے جب ہمیں چن لیا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، تو اب ہمارے اوپر بہت سارے کام ہمارے ذمہ آتے ہیں، جس میں سے ایک اہم کام وہ بچوں کو صاف ستھرا مدرسے بھیجنے کا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اندازہ لگائیں، ہم نے کسی تقریب میں جانا ہو، وہ تقریب ہوتی ہے 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، اس کے لیے ہم کتنی شاندار تیاری کرتے ہیں۔ عورتیں اپنی الگ تیاری کرتی ہیں، بچے اپنی الگ، بڑے چھوٹے سب تیار ہوتے ہیں، کپڑوں کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، بالوں کے لحاظ سے، ناخنوں کے لحاظ سے، خوشبو کے لحاظ سے۔ وہ ہم ایک دنیا دار کے پاس جا رہے ہیں، دنیا دار کے دربار میں جا رہے ہیں تقریب میں، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایک اپنے بچے کو ہم صبح سے لے کے شام تک تقریباً بھی کوئی 15-16 گھنٹے وہ ہمارے پاس بچہ گزارتا ہے، گھر میں صرف سونے کے لیے جاتا ہے۔ ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ان کو بھیجنے سے پہلے والدین اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہیں، جب وہ صبح مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے صرف سونے گئے تھے، نہ اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی اس کی، نہ اس کے والد سے ملاقات ہوئی، بس یہ گھر میں گیا، سویا اور اٹھ کے آ گیا۔ بعض بچوں کے منہ بھی نہیں دھلے ہوئے ہوتے، کپڑے تو بدلنا دور کی بات، نہانا اور ناخن چیک کرنا، بال چیک کرنا دور کی بات، اس کا منہ بھی نہیں دھلا ہوا ہوتا۔ آپ سوچیں یہ اس نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ جب اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو یہ ہمارے خواب و خیال ہیں، یہ خیالی پلاؤ ہے ہمارا کہ ہمارے بچے حافظ بن جائیں گے اور قرآن کریم کو پڑھنا آ جائے گا، دینی تعلیم آ جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اپنا آپ جتنا ہم قربان کر سکتے ہیں وہ قربان کریں گے تو تھوڑا سا حصہ ملے گا۔ علم کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اپنا پورا کا پورا علم کے حوالے کرتا ہے تو علم اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، اور اگر ہم اپنا تھوڑا علم کے حوالے کریں تو وہ کیا ملے گا ہمیں؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف ہمارا پیسہ اور بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے والدین سے پہلی گزارش یہ کہ صفائی ستھرائی، جیسے پچھلے ماہانہ بیان میں بھی جو حضرت تشریف لائے تھے، پورا بیان تقریباً اسی پر ہوا تھا، صفائی ستھرائی پر۔ اس پر اکثر والدین نے ماشاءاللہ ایکشن بھی لیا، بچے صاف ستھرے آنے لگے، بعض بچوں کے والدین نے کپڑے سلوائے دوسرے، تاکہ بچے روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں۔ لیکن ابھی بھی بعض بچے ایسے ہیں کہ جب وہ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو والدین سے اور ان بچوں سے بار بار بات کرنے کے باوجود بھی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ بلکہ جب والدین سے گزارش کی جائے، درخواست کی جائے کہ اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کروا دیں، ان کو نہلا دھلا کر بھیجیں تاکہ بچوں کو خارش نہ لگے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ خارش سے بچ جائیں۔ کیونکہ مجھ سے والدین نے ملاقات کی خود، جن کے بچوں کو خارش لگی، انہوں نے بتایا کہ صاحب اتنا خرچہ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کھائیں یا بچوں کو دوائی دلائیں، اور اس مہنگائی کے دور میں واقعی میں نزلہ کھانسی ہو جائے تو ہمیں دوائی لینے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ تو جب خارش لگ جائے اور خارش والے ڈاکٹر کو سستی دوائی تو دیتے نہیں ہیں، ان کی فیسیں الگ اور دوائی الگ، اس کے علاوہ صفائی ستھرائی الگ رکھنی پڑے گی۔ تو صفائی ستھرائی کا جو کہا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے ہمیں کہ ہم خارش لگے اور دوائی لینا پڑے ہمیں۔ تو اس کا اہتمام فرما لیں، صبح نکلنے سے پہلے نہیں بلکہ رات کو جس طرح ہم اسکول کے بچوں کی رات کو تیاری کر کے سوتے ہیں نا، ہم اسکول کے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ میں نے ایک تو بچوں سے پوچھا بھی کہ آپ کے اسکول میں گندے یونیفارم میں بٹھاتے ہیں؟
بغیر فیس کے بٹھاتے ہیں، ناخن بڑے ہو، بال بڑے ہو، گندے ہو، بٹھاتے ہیں. انہوں نے صاف ہونا کر دیا کہ وہ فوراً واپس گھر بھیجتے ہیں اور یونیفارم تبدیل کرواتے ہیں. اب دیکھیں جس تعلیم کی ہمارے نظر میں قدر ہے اس میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دنیاوی تعلیم اس میں ہمارا بچہ جا رہا ہے تو اس کی پگ بھی بنی ہوئی ہے، ٹائی بھی استری ہوئی ہوئی ہے، بوٹ بھی پالش ہوئے ہیں اور یونیفارم اس کا چمکتا دمکتا ہے. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے. اس کی اتنی قدر ہے کہ اتنا صاف ستھرا بچہ جا رہا ہے. اور جو بچہ گندا آ رہا ہے، ٹوپی گندی، کپڑے گندے، جوتی جو ہے وہ اللہ رحم فرمائے قابل رحم جوتی ہوتی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ سپارہ پڑھنے جا رہا ہے. ہمارا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ سپارہ پڑھنے جا رہا ہے. جیسے کہ دنیا کا حقیر ترین کام کرنے جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو پھر ہم سوچتے ہیں، اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. اور آپ یقین کیجیے گا ایسے بچے بھی جو صاف ستھرے آتے ہیں ان کا سبق سننے میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے، ان کو اپنے پاس بٹھانے میں، بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہے. اور ایسے بھی بچے آپ یقین کیجیے گا کہ جب وہ سبق سنانا آتے ہیں نا، کسی کی انگلی سے پیپ نکل کے بہ رہی ہے تو اس کو ہم قریب کر کے یہ نہیں بول سکتے بیٹا اونچی آواز سے پڑھو، کیونکہ جب ہم قریب کرتے ہیں تو اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے ایسی بو آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کا سبق سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں. باپ بتائیں آپ نے بچے کو گندا بھیجا اور ہم نے سبق نہیں سنا، اس بچے کے ساتھ خیانت ہوئی نہیں ہوئی، اس کا وقت ضائع ہوا نہیں ہوا. لیکن اس کے ذمہ دار والدین ہیں کہ اگر والدین صاف ستھرا اس کو بھیجتے تو ہم سبق سنتے. اور وہ بچے جو صاف ستھرا دیتے ہیں وہ دن بدن آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے ایک استاد محترم کی بچی تھی 1.5 سال کی، اس کو شروع سے استاد محترم نے فل آستین کے کپڑے پہننا سکھائے. اس کو کسی رشتہ دار نے آدھی آستین کے، ہاف آستین کے کپڑے دے دیے. جب وہ بچی کو پہنائے گئے تو وہ بچی کھینچ کے اور رو رو کے اس کو نیچے کر دی تھی. کیا مطلب؟ اس کی تربیت میں، اس کے خون میں یہ چیز طبیعت میں شامل ہو گئی تھی کہ کپڑے پہننے تو فل آستین کے پہننے. تو اس طرح یہ صفائی ستھرائی ہے یہ بھی ابھی تربیت میں شامل ہو گئی تو ہمیشہ، جیسے کہتے ہیں نا بچپن کی بچپن تک رہتی ہے. واقعی میں سچی بات ہے. جو عادتیں ابھی دل دماغ میں طبیعت میں آ گئی صفائی ستھرائی کی، وہ زندگی بھر رہے گی اور دعائیں نکلیں گی. ہمیں ابھی تک یاد ہے، میں بچوں کو بار بار بولتا ہوں، ہم گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہماری والدہ سیدھی نظر ہمارے پاؤں پہ جاتی تھی. اگر گندے پاؤں ہیں تو کمرے میں داخل نہیں ہونا. سب سے پہلے والدہ خود جھاوے سے، جھاوا ہوتا ہے پتھر کا، اس سے رگڑ کے پاؤں صاف کر کے پھر اندر داخل کرتی تھی. اور وہ بچپن کی عادت ہمیں ہمارے ذہن دل دماغ میں بیٹھ گئی کہ صفائی ستھرائی سے رہنا ہے، صاف ستھرا ہو کے گھر میں داخل ہونا ہے اور گھر سے صاف ستھرا نکلنا ہے. کبھی ہماری والدہ نے ہمیں بغیر ٹوپی کے گھر سے نکلنے نہیں دیا بچپن میں. اب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو گئی کہ بغیر ٹوپی کے نکلے تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ ننگا جا رہا ہے، ایسا عجیب سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی بال کٹوانے کا کہا جاتا ہے، کبھی وقت کی پابندی کا کہا جاتا ہے. اب دیکھیں شریعت بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھا رہی ہے. فجر کی نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ یار سردیاں ہیں تو چلو یار ذرا لیٹ پڑھ لوں گا، یہ لیٹ نماز ہو رہی ہے مسجد میں. نہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی شریعت نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. رمضان روزے اپنے وقت پر آ رہے ہیں، زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرنی. شریعت بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھا رہی ہے. تو یہ ہم زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں، کچھ ان اصولوں کی پابندی ہم کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، بعض بدتمیزی بھی کرتے ہیں. ایک والدہ نے تو مجھے یہ کہا کہ آپ روزانہ کپڑے بدلنے کا بولتے ہیں، حالانکہ اس کا خود کا بچہ صبح بھی گندا شام کو بھی گندا، صبح بھی اس بچے کو واپس بھیجنا پڑتا ہے کپڑے بدلانے کے لیے، شام کو بھی. آپ کا مدرسہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. بھائی میں نے صفائی کا ہی بولا ہے نا، دفتر والوں نے صفائی کا ہی بولا ہے. کوئی آپ سے نجائز مطالبہ تو نہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ گیٹ کھلا ہوا ہے، ہم تو کسی کے پاؤں تو نہیں پکڑ سکتے. بھائی جو گندا بھی آ رہا ہے اس کو بھی اٹھا رہے ہیں، صاف آ رہا ہے اس کو بھی اٹھا رہے ہیں. کتنے والدین نے ہم سے اعتراض کیا کہ صاحب آپ کے مدرسے میں خارش پھیلی ہوئی ہے، ایسے بچوں کا علاج کروائیں. ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کو پھیل رہی ہے، ہمارے بچے پوری رات سو نہیں سکتے، پوری رات خارش کر سکتے ہیں. اور یہ وہ بچے جو دن میں 3 4 مرتبہ نہاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو خارش لگے. تو ہم جو کچھ یہاں پر کہتے ہیں، جو بڑوں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی اور بچوں کی خیر خواہی کے فائدے میں ہی ہوتا ہے. دوسری بات وقت کی پابندی. صبح وقت آنے کا ہے مدرسے میں 7:25 کا، لیکن کوئی بیچارہ کوئی اللہ والا ہوگا بڑی مشکل سے 7:25 پہ پہنچتا ہوگا. والدین نے بھی اپنا ذہن بنایا ہوا ہے اور بچوں نے بھی. جیسے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا، شادیوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے، بارات کی آمد 10 بجے،
ہم آرام سے 11 ساڑھے 11 بجے جاتے ہیں کیونکہ پٹاخے وٹاخے یہ پھوٹیں گے اور رستے میں بھی ٹائم لگے گا، آرام سے 11:30 تک پہنچیں گے، کھانے کا ٹائم 11:30، ہمیں پتا ہوتا ہے 1 بجے کھانا کھلے گا۔ وہی ہماری زندگی کا معقول بنا ہوا ہے کہ مدرسے کا ٹائم 7:25 ہے، کوئی نہیں 7:35 تک پہنچا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور والدین اس پر جھگڑتے بھی ہیں، اصل 1 منٹ لیٹ ہو گیا، 5 منٹ لیٹ ہو گیا، 10 منٹ، بھائی آپ سوچیں امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں، سارے کے سارے نمازی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے، کیوں؟ وقت کی پابندی انہیں مدارس سے مساجد سے سکھائی جا رہی ہے، شریعت سے سکھائی جا رہی ہے، تو اس لیے وقت کی پابندی آج سکھائیں گے ان بچوں کو، کل کو یہ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، دین کا کریں، دنیا کا کریں، ان کی طبیعت میں مزاج میں وقت کی پابندی آ چکی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ دعائیں دیں گے آپ کو اور ہمیں۔ تیسری گزارش یہ کہ ایسے بچے بھی ہیں جو پابندی سے آتے ہیں، ہفتے میں 6 دن ہے، 6 دن پابندی سے آ رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی عادت بنائی ہے کہ ہر اتوار کو چھٹی پکی کرنی۔ آپ سوچیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 1 دن کی چھٹی کا نقصان 40 دن تک برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھا، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی طرف سے، لیکن اس کا نقصان ہم ہفتے کے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں طلبہ کے اندر، مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، رہن سہن کے انداز سے، ہر لحاظ سے ان پہ فرق محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کل چھٹی کر کے آیا، حالانکہ مدرسے کی طرف سے ہو، تو جب مدرسے کی چھٹی کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہفتے میں جو بچہ 2-3 چھٹیاں کر لے گا، اور والدین اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، آپ یقین کیجئے گا ہم نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ، نہ والدین چھٹی کروانے والے تھے نہ ہم چھٹی کرنے والے تھے، اور کئی سال تک چھٹی نہ کر کے حاضری کی پابندی کر کے انعام حاصل کیا ہم نے، وہ عادت آج تک ہے الحمدللہ، بغیر مجبوری کے چھٹی نہیں کرتے نہ لیٹ آتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہو گئی، اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک مزاج سے، ایک ماحول سے آدمی چھوڑا رہتا ہے۔ ارے ایک بچہ 2 دن کی چھٹی کر کے آیا، تیسرے دن اس کا دل کیسے لگے گا؟ اب بعض بچے چھٹی کر کے آ گئے ہفتے کی، بیمار تھا، اگلے دن 1 ہفتے بعد چھٹی کرنے کے بعد بھی آ کے وہ بول رہا تھا میں بیمار ہوں، کیونکہ پتہ ہے 1 ہفتے کی چھٹی کروائی ہے، 1 دن کی اور کروا لیں گے والدین، تو پھر اس کا مزید نقصان ہوتا رہتا ہے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے حالات ہمارے کیسے چل رہے ہیں، ہم نے بچوں کو بھی یہ سمجھائی یہ بات، آپ لوگ بھی سمجھائیں، اپنے لحاظ سے عبادت کریں، بچوں کے ہوا ہونے کس ترتیب چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو یہ بتایا آپ بھی اس کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کام تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعاؤں میں اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑے سے بڑا نقصان اللہ پاک آپ کو بچائے گا اس سے۔ دوسرا، بچوں کو نکلتے ہوئے پہلی کوشش تو یہ کریں بچوں کو خود چھوڑ کر جائیں اور خود لے کر جائیں۔ بعض والدین بڑا اچھا کام کرتے ہیں، وہ بچوں کو اندر داخل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، داخل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تب وہ روانہ ہوتے ہیں، اور بعض دفتر میں آ کے اپنا حوالے کر کے پھر جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور بعض ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ وہ بچہ اترا، بائک اسٹارٹ ہے، نکل گئے، اور وہ بچہ بعض دفعہ والد سے مل گھر میں بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تو یہ بولیں گے، اور یہ ہو بھی چکا ہے پہلے، والدین کا سوال یہ ہوتا ہے بھائی ہم تو بچہ مدرسے میں چھوڑ کر گئے، اور اگر کیمروں میں دیکھا جائے باہر کیمرے لگے ہوئے تو وہ بچہ مدرسے کے گیٹ میں داخل ہی نہیں ہوا ہوتا، تو وہ داخل ہی نہیں ہوا تو ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے اس میں، تو اس لیے والدین اہتمام کریں، ایک تو دعاؤں کا، دوسرا خود لینے کا اور خود چھوڑنے کا، دوسرا یہ بچوں کو تربیت دیں کہ بیٹا راستے میں نہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے نہ دینی ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، جیسے بچے پیدل چلے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ لے، پرانا خاصہ وہ اغوا کرنے والے ہی ہو، بیٹا آگے جانا ہے چلو بیٹھ جاؤ، وہ ایسا بٹھائے گا کہ وہ دوبارہ پھر واپس نہیں آئے گا بچہ۔ تو بچوں کی بھی ذہن سازی اس سلسلے میں کریں آپ لوگ، اور خود بھی اہتمام کریں، اور یہ صرف مدرسے کی حد تک نہیں بلکہ گھروں میں بھی اہتمام کریں کہ بچے گھروں سے باہر نہ جائیں، گھروں سے باہر کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں، میں نے بھی والدین کے نمبر پر وہ میسج بھیجا ہے، والدین نے سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے نہیں، اب تو 12-12 سال کی بچیاں بھی اغوا ہو رہی ہیں، اور اغوا کرتے ہی کوئی چیز سنگا رہے ہیں یا کوئی ٹیکا وغیرہ لگا کے بے ہوش کر کے پھر ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ زندگی بھر کے لیے پریشانی بننے سے بہتر یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور بچوں کی حفاظت کی جو کچھ تدبیر کر سکتے ہیں ہم کریں۔ ہم تو الحمدللہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس گرفت سے آگے نہ جانے دیں،
تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ گرل کے اندر کر کے استادوں کے حوالے کر کر پھر جائیں، اور کسی بھی سلسلے میں کوئی رابطہ کرنا ہو دفتر سے رابطہ کر کر ہی اپنا معاملہ حل کریں۔ آخری بات، آج والدین کو بلانے کا مقصد ماہانہ بیان کے ساتھ ساتھ اقرا والے جو بچے ہیں ہمارے، اقرا حسینیہ والے، ان کے نتائج کا اعلان ہے۔ تو امتحان ہوتا ہی چیک کرنے کے لیے ہے کیا پڑھا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو جن بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے، ان کے والدین کو بھی مبارکباد ہے۔ اور جو بچے کم نمبر لے کر آئے، فیل ہو گئے یا تھوڑے بہت نمبر لے لیے انہوں نے، تو ان کے والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی غلطی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اور بچوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہارنا نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی ناکامی سے کیا چیز ملتی ہے، ناکامی سے کیا چیز ملتی ہے؟ تو بچے جواب دیتے ہیں، ہم نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے، بچے بولتے ہیں ہمیں سبق ملتا ہے ناکامی سے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ آئندہ میرے ناکام نہیں ہونا، آئندہ میرے اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کرنے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ناکام ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، لیکن رکنا نہیں ہے، مزید اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ اللہ پاک ہم کو انشاءاللہ آئندہ بھی کامیاب کرے گا۔ اور جس کمی کوتاہی کی وجہ سے میرا بچہ ناکام ہوا، وہ بچے بھی سوچیں اور والدین بھی سوچیں، اور ہم یہاں اساتذہ کو بھی فکر مند کرتے ہیں کہ وہ اس کا جواب بھی دیں اور آئندہ کے لیے کوشش اور محنت بھی کریں کہ کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے، ناکام نہ ہو جائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا ماہانہ بیان انشاءاللہ تعالی مرکز میں پہلی اتوار 6 نومبر 9 ربیع الثانی صبح 11:15 بجے ہوگا، اور ماہانہ بیان شاخ مریم 51 قرنگی 100 کوارٹر میں انشاءاللہ دوسرا پیر 14 نومبر 17 ربیع الثانی دوپہر 1:30 بجے ہوگا، اور ماہانہ بیان شاخ منائی قرنگی 100 کوارٹر میں چوتھا پیر 28 نومبر یکم جمادی الاول دوپہر 1:30 بجے ہوگا۔ اچھا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے نیچے کے امتحان ہوئے تھے قرآن پاک والے بچوں کے، اس وقت اوپر بنات کے امتحانات چل رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے اسکول کے امتحان ہوئے، لیکن چھٹی ہم نے کسی کو نہیں دی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ 31 چھٹی کریں گے تاکہ ایک ساتھ تمام طلبہ اور طالبات کی چھٹی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تمام شعبہ جات میں اقرا ہو، بنات ہو یا نیچے بنین ہو، تمام شعبہ جات میں انشاءاللہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، ہفتہ اتوار 8 اور 9 اکتوبر، 11 اور 12 ربیع الاول بروز ہفتہ اتوار کو چھٹی رہے گی۔ پیر والے دن صبح 7:25 سے حاضری لازمی ہے۔ اچھا، چھٹیوں کا اعلان ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں سے ایک دن پہلے بھی چھٹی کرتے ہیں طلبا، اور چھٹیوں کے ایک دن بعد بھی چھٹی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر چھٹیوں سے ایک دن پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ اب تو چھٹیاں ہو جائیں گی، نہ استادوں کی نظروں میں آئیں گے ہم اور بچ جائیں گے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس حاضری رجسٹر ہوتے ہیں، اس میں حاضری لگتی ہے باقاعدہ، اور غیر حاضری والوں کے ساتھ تعلیمی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹیوں کے بعد جو چھٹی کرتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج تو پہلا دن ہے، پڑھائی کا پڑھائی نہیں ہوگی، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے والدین بھی یہ سوچ نکالیں، بچے بھی یہ سوچ نکالیں، نہ چھٹیوں سے پہلے چھٹی ہو نہ چھٹیوں کے بعد چھٹی ہو۔ اور یہ جو 2 دن ملے اس میں یہ نہ سوچے کہ یہ گھومنے پھرنے کی دن ہے۔ چھٹیوں میں والدین اہتمام کریں، بچوں کی نمازوں پر نظر رکھیں، تلاوت پر نظر رکھیں، ذہن صحت پر نظر رکھیں۔ اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، سب سے بڑا فتنہ آج کل موبائل ہے، اس پر آپ بھرپور نظر رکھیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس کئی بچوں کی شکایت آ چکی ہے، ذہنی طور پر وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے باقاعدہ ایسے بچے بھی دیکھے وہ کلاسوں میں جو گیم چل رہے ہیں آج کل، میں نے ان بچوں سے بعد میں پوچھا بھی، اشارے کر رہے تھے وہ اس گیم کے، میں نے کہا بیٹا صحیح سے بتانا ہے کون سے گیم کے اشارے ہیں، انہوں نے بتایا PUBG گیم کے اشارے ہیں۔ آپ بتائیں تو بچہ دن بھر یہاں پڑھ رہا ہے، یہاں سے بھر کے جا رہا ہے، شام کو جا کے والدین اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر صبح پھر خالی ڈبہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں۔ نہ والدین کو کچھ حاصل ہو رہا ہے نہ ہمیں کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم والدین سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں آپ کا بچہ پڑھ رہا نہیں ہے، وہ ہم سے شکایت کر رہا ہوتا ہے ہمارا سب بچہ گھر میں بات نہیں مان رہا۔ تو بات کیسے مانیں گے جب آپ موبائل آتے ہی اس کے ہاتھ میں دیں گے، بیٹا صبح سے پڑھ کے آئے ہو، یہ لو فریشمنٹ کے لیے موبائل لے لو۔ وہ آدھے گھنٹے کی فریشمنٹ صبح سے لے کر شام تک کے 15 گھنٹے جو ہے نا، وہ اکثر بچوں کی یہ شکایتیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اکثر بچے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو ہمیں بھی نہیں پتا وہ بچوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو جب ان بچوں کی صلاحیتیں موبائلوں میں لگیں گی اور گیموں میں لگیں گی تو صلاحیتیں قرآن پاک میں نہیں لگ سکتی، قرآن پاک حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک صاف دل دماغ میں اللہ پاک داخل فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی نعمت سے مالا مال کروانا ہے، اس دولت سے نوازنا ہے،
کہ اپنے بچوں کی مکمل نگرانی رکھنی پڑے گی. اس کی نمازیں کیسی چھٹیوں میں، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا کیسا ہے، اور اس کا رہن سہن کن دوستوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور چلنا پھرنا ہے، پیسہ کہاں سے لا رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، اور موبائل تو استعمال نہیں کر رہا. اس طرح کی مکمل پر پابندی رکھیں گے، نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک عامل کو